خوش آمدید۔ چلیے آج بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی، ایک ایسا نظام جو صرف خیرات دینے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ ہم سمجھیں گے کہ آخر یہ پاکیزگی اور نشوونما کے اصولوں پر قائم ایک مکمل معاشی نظام کیسے ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زکوٰۃ صرف ایک سالانہ خیراتی رسم ہے یا اس کے پردے میں معاشی انصاف کا ایک بہت گہرا ایک انقلابی منصوبہ چھپا ہوا ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے اس کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کو صرف خیرات سمجھنا اصل میں اس کے پورے مقصد کو محدود کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا فلسفہ کام کر رہا ہے۔ پتہ ہے زکوٰۃ کا لفظ خود ہی کتنا گہرا ہے۔ یہ عربی لفظ زکا سے نکلا ہے، جس کے دو مطلب ہیں، ایک پاک کرنا اور دوسرا بڑھانا یا نشوونما دینا۔ تو یہ صرف مال کی پاکیزگی نہیں، بلکہ دینے والے کے دل اور پورے معاشرے کی نشوونما کا نام ہے۔ اور یہ فلسفہ قرآن پاک میں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں حکم صرف مال لینے کا نہیں، بلکہ اس کے ذریعے فرد اور معاشرہ دونوں کو پاک کرنے اور ان کی نشوونما کرنے کا ہے، یعنی یہ روحانی اور معاشی دونوں لیولز پر کام کرتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کوئی یک طرفہ چیز نہیں ہے۔ یہ دینے والے کو لالچ اور تکبر سے پاک کرتی ہے، معاشرے میں دولت کو گھومنے دیتی ہے تاکہ وہ چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو، اور خود اس مال میں بھی برکت ڈالتی ہے۔ یہ ایک مکمل معاشی اور روحانی سائیکل ہے۔ اب یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ صرف ایک اچھا کام یا سوشل ویلفیئر نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کئی بڑھ کر ہے۔ یہ ایمان کا ایک لازمی ستون ہے، جس کے بغیر اسلام کی عمارت ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے زکوٰۃ کی اہمیت بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، اسے نماز، روزہ اور حج جیسے بنیادی ارکان کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک نامکمل ہے جب تک وہ معاشرے کی طرف اپنی اس مالی ذمہ داری کو پورا نہ کرے۔ اور دیکھیں کہ یہ نظام کتنا منظم ہے۔ قرآن نے واضح طور پر 8 قسم کے لوگوں کی نشاندہی کی ہے جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان میں غریب اور مسکین تو ہیں ہی، لیکن ساتھ میں مقروض، مسافر اور یہاں تک کہ غلاموں کو آزاد کروانے جیسے مقاصد بھی شامل ہیں تاکہ مدد بالکل صحیح جگہ پہنچے۔ اوکے، تو اب آتے ہیں اس کے عملی نفاذ پر۔ صدیوں سے مختلف اسلامی مکاتب فکر نے زکوٰۃ کے قوانین کی تشریح کی ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اطلاق میں کچھ اہم فرق بھی پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر سنی اور شیعہ فقہ میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک زکوٰۃ زیادہ تر اثاثوں پر لاگو ہوتی ہے، جیسے سونا، چاندی، کیش اور تجارتی سامان، جبکہ فقہ جعفری اسے 9 مخصوص اشیاء تک محدود کرتی ہے۔ لیکن یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ شیعہ مکتب فکر میں خمس کا تصور ہے، جو سالانہ بچت پر 20% کا ایک فریضہ ہے، اور یہ ایک وسیع مالیاتی نظام کا حصہ ہے۔ چلیے اب اس سب کو پاکستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں، جہاں زکوٰۃ کا نظام ایک بہت بڑے پیمانے پر تو موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت گہرا تضاد بھی جڑا ہوا ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 619 ارب روپے۔ ایک اندازے کے مطابق 2024 میں پاکستانیوں نے اتنی زکوٰۃ دی ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس سے ملکی معیشت پر واقعی ایک گہرا اثر پڑنا چاہیے۔ اور اس رقم کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا اس چارٹ کو دیکھیں۔ یہ پاکستان کے سب سے بڑے سوشل سیفٹی پروگرام یعنی بائیس کے کل بجٹ سے بھی زیادہ ہے، اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے جمع ہونے والی رقم سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اصل تضاد یہاں ہے، اتنی بڑی رقم کا 98% حصہ ریاستی نظام سے باہر یعنی غیر رسمی طور پر دیا جاتا ہے، صرف 2% سرکاری چینلز کے ذریعے جاتا ہے۔ یہ اس نظام کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے حکومتی اداروں پر اعتماد کی کمی۔ لوگ بدعنوانی اور نااہلی کے ڈر سے ریاستی نظام پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود براہ راست مستحقین تک پہنچنا بہتر سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس زبردست صلاحیت کو آخر ایک منظم اور مؤثر قوت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اصل طاقت کو غربت کے خاتمے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، حل صرف پیسے دینے میں نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں ہے۔ تصور کریں کہ زکوٰۃ کی اسی رقم سے چھوٹے کاروبار شروع کروائے جائیں، لوگوں کو ہنر سکھایا جائے، اور ایسے منصوبے بنائے جائیں جو مستقل روزگار دیں، نہ کہ صرف عارضی مدد۔ تو آخر میں سوال وہی ہے، اگر اعتماد بحال ہو جائے اور ایک ایسا نظام بن جائے جو شفاف ہو، مؤثر ہو، تو کیا زکوٰۃ صرف ایک مذہبی فریضہ ہی رہ جائے گی، یا یہ واقعی غربت کے خاتمے کی کنجی بن سکتی ہے؟ اس پر غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔